السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، 25واں پارہ، اس پارے کے اندر کچھ ہدایات حاصل کرنے کی آج ہم کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید تو ایک بے بہا اور جس پر کوئی آدمی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر عبور ہے۔ ہر زمانے میں، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب لا تنقضی عجائبہ، یہ کتاب ہے جس کے کوئی عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں قیامت تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، انفس میں، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید حقانیت والی کتاب ہے۔ یعنی جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے قرآن مجید کے پروف جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 13، 14، 15 کو جب ولیم کیت مورے نے پڑھا تو اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ کتاب ایک امی نہیں لکھ سکتا، ڈیزرٹ میں رہنے والا نہیں لکھ سکتا۔ مائکرو لیول کے گیجٹس کو آج استعمال کرنے کے بعد آج ہم بتا سکتے ہیں کہ ووم آف مدر میں جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں یہ ہم بتا سکتے ہیں آج، کیونکہ ہمارے پاس وہ مائکرو لیول کے گیجٹس موجود ہیں۔ لیکن اس زمانے میں کوئی ریسرچ سینٹر نہیں، کوئی لیب نہیں، کوئی مشینیں نہیں، ایک امی ایسی باریک باتیں بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں باتیں ہیں ایمبرائیولوجی کی، جب اسٹڈی انہوں نے کی کہ بچہ رحم مادر میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، جو ایوولو ہوتا ہے، وہ تفصیلات جو بتائی گئی ہیں اس زمانے میں کوئی آدمی نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ آج سے 1400 سال پہلے وہ ڈارک ایجز کا زمانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رحم مادر کو پیدا کرنے والے اور رحم مادر کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہی نے اس قرآن کو اتارا ہوگا۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کو نہیں لکھ سکتے، بلکہ یہ خالق نے، جو اس پوری کائنات کا اور پورے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے قرآن اتارا ہوگا، کیونکہ اس کو ڈیٹیل معلوم ہو سکتے، اس کو تفصیلات معلوم ہو سکتے۔ دیکھا آپ نے، جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہو رہا ہے تو قرآن مجید کے فیور میں باتیں آ رہی ہیں، قرآن مجید کے فیور میں بات آ رہی ہے۔ حالانکہ ولیم کیت مورے اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ دیکھا آپ نے، اس سے آسانی کے ساتھ ہم وہ ایتھس یا وہ دہری جو ہوتے ہیں ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آخر یہ قرآن مجید کا آتھر کون ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر 1400 سال پہلے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفصیلات اپنی طرف سے دے سکتے ہیں؟ یہیں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آج کی دنیا کیا کہتی ہے؟ آج کی دنیا یہ تو کہتی ہے نا کہ معلوم کے ذریعے سے نامعلوم تک پہنچو، گرتے ہوئے سیب کے ذریعے سے گریوٹی تک پہنچ گئے۔ لیکن قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کہ ہم یہ نہیں پہنچ پاتے اس بارے میں کہ اللہ ہی نے اس قرآن مجید کو اتارا ہوگا۔ تو سورہ فصلت پڑھتے وقت پر ان آیات پر غور کرتے جائیے، ان نشانیوں پر غور کرتے جائیے۔ پھر اس کے بعد سورہ فصلت جب ختم ہوتا ہے وہاں پر 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 25 پارے میں بتایا جا رہا ہے انسان اپنے اطراف میں ہونے والے حالات کو لے کر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اچھی حالت ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے، بری حالت ہوتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تردد والی جو کیفیت ہے، یہ الگ الگ جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے بہترین پیرائے میں سمجھائے تاکہ انسان ناشکری کے راستے پر نہ چلے، بلکہ انسان شکر گزاری کے راستے پر چلے۔ اس کے بعد سورہ شورا، زندگی میں شوہر بیوی کا معاملہ ہو، شورائی نظام چاہیے۔ شورائی نظام مانے مشورہ۔ اکثر کیا ہوتا ہے، مرد گھر میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، اب بیوی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بیوی کہتی ہے آج سے لڑکوں کے لیے ایسا ہونا چاہیے، ایسا پڑھنا چاہیے۔ اب شوہر کو بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہوتا ہے، نتیجے میں دونوں لڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میری بات تم کبھی نہیں سنتے، سامنے والا کہتا ہے میری بات تم کبھی نہیں سنتے۔ میرے بھائی، بات کرنے کا انداز ایسا کیوں ہے؟ درمیان میں سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ پورا بیک گراؤنڈ بتائیے۔ بھائی میں نے ارادہ کیا ہے
کہ آج سے گھر میں ایسا ہوگا, بچوں کے پڑھانے کا ٹائم یہ مقرر ہوگا, یا گھر میں ہم باہر یہ ٹائم پر جائیں گے, گھر میں یہ رہے گا سسٹم. کیونکہ کیا آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے انداز میں گفتگو کریے نا, سامنے والے کو عزت دیجیے, سامنے والے کو ریسپیکٹ دیجیے, اپنی رائے تھوپنے کی کوشش مت کریے. کیونکہ 17 سال کے بعد ایک آدمی کی عمر جو ہوتی ہے بغاوت والی کیفیت ہوتی ہے. اس وقت پر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس سے انٹلیکچل آرگومنٹ کیا جائے. کوئی بھی کسی کو تھوپنا یا کسی چیز کو منوانا ہے پسند نہیں کرتا. ہو سکتا ہے احترام میں 3-4 مرتبہ مان لے, 3-4 دن مان لے, ڈکٹیشن نہیں. اچھا آدمی وہ ہے, کامیاب آدمی بننا چاہتے ہیں آپ, راز, یہ راز ہے, لکھ کر رکھ لیجئے. معاملت داریوں میں آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی, آپ ون ہو سکتے ہیں, کتاب پڑھی آپ نے, بہت سارے آپ نے مارکیٹنگ کی کتابیں پڑھی ہوں گی, نفسیاتی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی, بازار میں بہت ساری کتابیں. لیکن یاد رکھیے, اگر آپ کو لیڈرشپ کوالٹی اپنے اندر لانا ہے, آپ کے معاملات کے اندر ترقی اگر لانا ہے, تو پھر سورہ شورا سے سبق لیجئے. شورائی نظام, میں ایسا کر رہا ہوں, چلو سب مل کر کریں گے, تو سامنے والا آدمی آپ کو ساتھ نہیں دے گا, کچھ دیر تک ساتھ دے گا, تھک جائے گا. اس کے بجائے بات ایسے شروع کریں گے, بھائی آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا مشورہ کیا, آپ کیا بولتے. پورا کانفیڈنس میں لیجئے نا سامنے والے کو. کیونکہ آپ کو 1-2 دن نہیں, ایک لمبے گول تک جانا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹاسک نے, بڑے بڑے ٹاسک جب اٹھاتے ہیں تو مشورہ. تو جس طرح گھر کے اندر میاں بیوی ہے, ماں باپ, بچے, ماں باپ, بوڑھے, دوست اور پارٹنرشپ, یہاں تک کہ مسجد کے کمیٹیاں ہی کیوں نہ ہو, دعوی سینٹر کے کمیٹیاں کیوں نہ ہو, اسکولز کے مینجمنٹ کیوں نہ ہو, رائے تھوپنے کے بجائے کوشش ہے تھوڑا ٹائم نکالے. تھوڑا ٹائم جائے گا مشورہ کرنے میں, اور اس میں تکبر ٹوٹتا ہے. سب سے بڑی چیز, سامنے والے کی عزت کھل کے آتی ہے, سامنے والے کو فیل ہوتا ہے کہ آدمی تکبر نہیں کر رہا ہے, یہ آدمی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہے, یہ آدمی مجھے بھی کچھ سمجھ رہا ہے. تو سیاسی میدان ہو, یعنی گھریلو مسائل سے لے کے سیاست کے میدان تک, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو یہاں مشورہ کرتے مت بیٹھی, یہاں پر صرف عمل کرنا. سمعنا واطعنا. نماز کا حکم آ گیا, میں مشورہ کرتا ہوں میری بیوی سے, نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, ایسا مت کریے. جو چیزیں فرض ہے, جو اللہ کی طرف سے طے ہے, وہاں پر مشورہ نہیں. آپس میں جو معاملات داریاں ہوتی ہے, جہاں پر اللہ نے چھوٹ دی ہے, ان معاملات میں مشورہ کریے. تو سورہ شورا کے اندر ہم کو بڑے عظیم نقطے ملتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین حقیقت کی طرف تعلیم دی ہے. وہ یہ ہے, شرع لکم من الدین ما وصی بہ, یعنی اللہ تعالیٰ کرے کہ نوح علیہ السلام ہو, موسیٰ علیہ السلام ہو, جتنے بھی انبیاء ہیں, سب کو ہم نے یہی تاکید کیا, نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ تم دین کو قائم کرو. یہاں پر دین سے مراد عقیدہ ہے. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, توحید قائم کرو, عقیدہ قائم کرو. وہ کہاں ہے؟ اقیم الدین, کہ تم دین قائم کرو. کہ ہر نبی نے توحید کو پھیلا دیا, ہر نبی نے عقیدے کی اصلاح کا کام کیا. الحمدللہ, گویا کہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا اس میں وہ کامیاب اترے. تو یہ سورہ شعراء کے اندر کافی اچھی معلومات ہمیں ملتی ہیں. یہ بھی بتایا گیا وجزاء سیئۃ, یعنی کہ اگر کوئی بدلے کے برائی کا بدلہ اگر کوئی آدمی لینا چاہتا ہے, بدلہ لینا چاہتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ حد سے زیادہ مت لے, اور بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کے اندر بھی عفو درگزری کرے, یعنی برابر کے برابر بدلے سے بھی تھوڑا کم. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اینٹ کا جواب اینٹ سے, وہ بھی اینٹ تھوڑی توڑ لینی چاہیے, یعنی مطلب یہ. اور بلکہ کہا گیا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اور کہا کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں نا, جیسے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز اور روزہ قبول ہوا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا, وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا. لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کہا کہ حسن درجے کی ہے. کہا کہ ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ قبول ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو کوئی معاف کر دے گا, صلح کے کام کرے گا, اللہ پر واجب ہے کہ اس کا اجر دے. اس حدیث کی روشنی میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معافی کا اجر پکا ہے. یہ ہے سورہ شورا, یعنی مشورے والی سورت. یہ سورہ نمبر 42 ہے. اس میں ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ بچے جو بھی ملتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے
यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, बच्चियां ही देता है, किसी को बच्चे ही देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, किसी को बच्चे और बच्चियां मिलाकर देता है। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बाज बना देता है। यानी मतलब ये है कि ये सब चीजें जो होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तय होती है। गोया कि तौहीद को अलग अलग पैराए में बताया गया है। इंसान जो जो गलतियां करता है उन गलतियों से दूर रहने के लिए इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद है सूरह ज़ुखरुफ। सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 है। मतलब होता ज़खरफा, चकाचौंध। दुनिया की चकाचौंध देखकर ए मोमिन बंदे तो परेशान मत हो जा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम चाहें तो सीढ़ियां तक, दीवारें तक, छतें तक उन लोगों के जो नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला को कुफ्र कर रहे हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम चाहे तो इन सब के घरों को, सीढ़ियों को सोने का बना दे, ज़खरफा, हम चाहे तो इनके सोने के बना दे, लेकिन मोमिन जो बंदे हैं कहीं फितने मुब्तला ना हो जाए, कहीं कमजोर ईमान वाले कहीं फितने मुब्तला ना हो जाए, तो इस वजह से नहीं बताया। मतलब यह है कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, कुफ्र करते हैं, अल्लाह ताला उनके जो भी अच्छा होते हैं दुनिया में ही पलटाकर उनको अच्छा देते हैं, तो नतीजे में उनके पास बहुत सारे वसाइल नजर आते हैं। जो मोमिन बंदा होता है सूद से दूर होता है, वो जो मोमिन बंदा होता है हराम से दूर होता है, जो जिना से दूर होता है, शराब से दूर होता है। तो बज़ाहिर लगता है कि नो एंटरटेनमेंट, लेकिन जो लोग हराम चीजों के करीब जा रहे हैं तो एज यू सो यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। यानी हर चीज जब भी तुम खाते हो होटल में जाकर तो प्राइस देना पड़ेगा। तो फिर इसी तरीके से जो लोग गुनाहों में जा रहे हैं, हराम कार्यों में जा रहे हैं, तो जाहिर बात है उनको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लज्जतें खत्म हो गई अमजद, लज्जतों का आदाब बाकी। तो ऐ मोमिनो, अगर तुम देख रहे हो कि मैंने इनको ढील दी है, जो नाफरमानी कर रहे हैं उसके बाद उनको ढील मिल रही है, दुनिया के वसाइल मिल रहे हैं, दुनिया के असबाब मिल रहे हैं, तो ढील है। और ये जो कोई अच्छाई कर रहे हैं दुनिया में उनको पलटा दिया जा रहा है, क्योंकि क़यामत में उनके लिए कुछ नहीं है, क़यामत में उनके लिए कुछ नहीं है। और तुम्हारे लिए क़यामत में बहुत कुछ रखा हुआ है। तो सूरह ज़ुखरुफ के अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो मोमिन होते हैं, इस्तिकामत वाले होते हैं, किस तरीके से उनकी सिफतें क्या होती है वो बताया जा रहा है सूरह ज़ुखरुफ के अंदर। और सारा मोमिनों की सिफतें बताई जा रही हैं। और सूरह ज़ुखरुफ के अंदर वो जो नाफरमानी करने वाले हैं उनके रेल पेल या उनके चहल पहल को लेकर धोखे में ना जाओ। उसके बाद है सूरह दुखान। सूरह दुखान का मतलब धुआं। एक तो वो धुआं है जिसका जिक्र अहादीस में आया है, यानी क़यामत के 10 बड़ी निशानियों में से एक है धुआं फैल जाना बहुत ज्यादा। एक वो धुआं है, धुएं का अजाब, कि जो कुफ्फार कुरैश पर आया कि जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब मुखालफत की, मौजज़े तलब किए, फिर उसके बाद उन्होंने मजाक उड़ाया, ठट्टा उड़ाया, तो उस वक्त पर ऐसा भी वक्त आ गया कि उनको हड्डियां चबानी पड़ी कुफ्फार कुरैश को। और उसके बाद वो आसमान की तरफ देखते तो उनको धुआं नजर आता। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी निशानियां देख कर उन्होंने क्या कहा, ऐ साहिर, ऐ जादूगर, अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो हमारे लिए कुछ कर दे। देखा आपने, साहिर कह रहे है ना। मजाक की ये वो दौर था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जबकि मजाक के पीक पर थे, बहुत ही ऊंचाई पर, हद से ज्यादा बढ़ चुके थे। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अजाब का मजा चकाया और उनको इतनी भूख लग रही थी कि आसमान की तरफ देखे तो उन्हें धुआं नजर आता। उसकी क्या कैफियत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। सूरह दुखान शुरू होती है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको मुबारक रात में उतारा। ज़ाहिर बात है कुरान मजीद की आयतें पढ़ने से पता चलता है कि लैलतुल क़द्र है मुबारक रात, और ये कुरान मजीद कब उतरा, रमज़ान मुबारक में उतरा है, तो रमज़ान मुबारक में क्या आती है, लैलतुल क़द्र आती है। तो लिहाजा जो ऑथेंटिक तफसीरें हैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु शागिर्दों की, उन सब ने कहा यहाँ पर लैलतुल मुबारक से मुराद लैलतुल क़द्र है। और इसकी फजीलत क्या है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फैसले बांटे जाते हैं। यानी कि लैलतुल क़द्र यानी तकदीर बांटी जाने वाली रात है। 21, 23, 25, 27, 29, कम से कम ये 5 अगर मुमकिन हो सके तो आखिरी पूरा दहा जाकर गुजारे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल अशर, जब रमजान का आखिरी दहा आता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, शद्द मिअज़रा, यानी अपने पहलू को बांध लेते, यानी सोने नहीं देते, उस पहलू को आराम करने नहीं देते, उसको बांध कर रखे हुए। यानी मतलब यह है कि लेटते नहीं,
आराम करते नहीं, वअयक़ज़ा अहला, और अपने घर वालों को जागने के लिए कहते हैं। क्यों? इसलिए कि इन आयतों में बताया जा रहा है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें तकदीर बांटी जाती है, तो लिहाजा इसमें ये रातों का एहतमाम करना चाहिए। और सूरह दुखान पढ़ने से हमारे सामने ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत और जहन्नम का एक नक्शा खींचा है। जहन्नम के बारे में इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम, एक ज़क़ूम वाला दरख्त होगा, यानी चप्पल स्टैंड जैसा होता है, जो एक पत्ता होता है उसके ऊपर कांटे कांटे आपने देखे होंगे, हाँ, तो ये जैसा है उस टाइप की ग़िज़ा खिलाई जाएगी अल्लाह। और एक आगे बताया जा रहा कल मुहली यगली फिल बुतून, तलछट, कोई चीज तलछट है उसको उसको बहुत ही औटाया जाएगा और फिर वो पीने के लिए दिया जाएगा। तो खाना भी बड़ा खतरनाक है, पीना भी बड़ा खतरनाक है। तो ये सूरह दुखान सूरह नंबर 44 की सूरह नंबर 44 में हमको ये तालीमात मिलती हैं। इन सब सूरतों पर गौर करेंगे तो मुफस्सिरीन कहते हैं हामीम हामीम ऐसे लगभग 7 सूरतें हैं। ये 7 सूरतें हर उस दाई को काम आएंगे जो दावत के मैदान में उतर चुका है और अब वो देख रहा है कि हर तरफ से उसको प्रॉब्लम है, कहीं माशी प्रॉब्लम है, कभी उसको अपनों से प्रॉब्लम है, कभी उसको गैरों से प्रॉब्लम है। तो ऐसे ऊपर हामीम के जो 7 सूरतें हैं, इसके अंदर हर जमाने में कौमों ने कैसे मुठभेड़ किया, कैसे सताया और उस वक्त पर नेक लोग कैसे डट कर रहे, ये सारे डेमो मिलेंगे। तो हामीम की सूरतें पढ़ना ना भूले, ये सारे दाइयों से मेरी गुजारिश है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको 25वें पारे पर गौर व फिक्र करने, तदब्बुर करने तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।